اب ہم بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے اس پورے پروگرام میں. ہم بات کریں گے اب عالم کے بول کے حوالے سے. دو بڑے پیارے مہمانوں نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب. آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں فرید احمد خورشیدی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جب بھی میں دین کی بات کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ دین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری جو پہلا جزو ہے سمجھنا, وہ نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہے, ان کے پیغام کو سمجھنا ہے, انہوں نے جو ہمیں سکھایا اور جو ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں دی اس کو سمجھنا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری ان کے گھر کو, اہل بیت کو سمجھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا قیامت کے روز یہودیوں میں سے اٹھایا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے فوراً سے پوچھا, جھٹ سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اگر اس شخص نے نماز پڑھی, حج کیا, روزے رکھے, کیا تب بھی وہ یہودیوں سے اٹھایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر اس نے پوری زندگی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تب بھی وہ یہودیوں سے اٹھایا جائے گا. اندازہ کیجئے کہ ہمارے دین میں اہل بیت کی شان کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ناظرین کو آپ بھی بتائیں سر کہ اہل بیت کی اہمیت ہمارے دین میں کیا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے, جو مقام ہے, جو عظمت ہے, وہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. کسی نے کہا ہے بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. سبحان اللہ. تو جس طرح حضور کا مقام ہے, منزلت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, تو آپ کے گھر والے بھی اسی طرح بے مثال ہیں. سبحان اللہ. اور آپ نے خود ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت یعنی میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اہل بیت سے اور اہل بیت قرآن سے, ٹھیک, حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. اللہ اکبر. اور صحیح مسلم میں اس کے آگے ایک اور جملہ ہے کہ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں. اللہ اکبر. تو اہل بیت وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سرمایہ ہے, حضور کے گھر کے افراد ہیں, حضور کے تربیت یافتہ ہیں, جن سے حضور محبت کا اظہار کرتے ہیں. بائی نیم الگ الگ احادیث ہیں. اب کبھی آپ ان کو چادر کے نیچے جمع کر کے کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان سے ہر طرح کے رجس کو, گندگی کو, ناپاکی کو, عیب کو, نقص کو دور کر دے. اور وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا, ان کو اس طرح پاک و پاکیزہ بنا لے جس طرح پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے. کبھی حضور ان کو میدان مباہلہ میں لے کر جاتے ہیں, جو نجران بنی نجران سے آپ کا مباہلہ ہوا, تو وہاں جا کے فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ ہے میرے گھر والے. کہ وہی علی و فاطمہ, حسن و حسین, ان کو میدان مباہلے میں لے جا کے تعارف کروا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. اور جب وہ نصارہ نجران کا وہ جو اسقف اعظم ہے وہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. قرآن میں ہے پروفیسر صاحب, وہ آیت قرآن کی ہے, پوری آیت قرآن کی آیت ہے کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, ہم عورتوں کو لاؤ, ہم عورتوں کو لاتے ہیں, ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور پھر ہم جو ہے وہ ایک مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں, بلکہ جھوٹوں پر, سب مل کے جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور ان ہستیوں کو لے کر گئے کہ جو رسالت اور توحید کی گواہی دینے کے لیے گئے اور جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے گئے. نوبت نہیں آئی اس کی, کیونکہ انہوں نے تو جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے وہ, اور مباہلہ نہیں کیا انہوں نے. تو بہرحال دیکھیں, اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ اگر آپ علم کی بات کریں
تو حضور سے علم ان کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوا. الحمدللہ. انہوں نے کہیں سے کسب فیض نہیں کیا, کسی جگہ تعلیم حاصل نہیں کی, کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس وہ علم ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق کے پاس جاتے ہیں کسب فیض کرنے کے لیے, فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان, اگر میرے پاس یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام کی خدمت میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. تو وہ جو جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے, امام ابو حنیفہ خود بہت بڑے فقیہ ہیں, ایک مجتہد ہیں, اپنے زمانے کے نابغہ روزگار ہستی ہیں, تو وہ اگر کسی کے دروازے پہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ دیکھ کے جا رہے ہیں نا. بے شک. اچھا, وہ جن کے دروازے پہ جا رہے ہیں انہوں نے کس سے کسب فیض کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو ان کے پاس جو ہے علم, ان کے سینے میں جو علم ہے وہ ہے جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے. اور عربی میں کہتے ہیں کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو آپ علم میں دیکھ لیں, تقویٰ میں دیکھ لیں, شجاعت میں دیکھ لیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دین کو قربانی کی ضرورت پیش آئی تو کس نے قربانی دی؟ جب قربانی کے وقت کا وقت آیا تو کن لوگوں نے دین کی خاطر قربانی دی, خون پیش کیا, اولاد پیش کی, مال پیش کیا, جان پیش کیا, سب کچھ قربان کرنے والے, کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں دین نازل ہوا. یعنی امام حسین نے جگہ ایک خطبے میں فرمایا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں, وہ مختلف الملائکہ, فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے ہمارا گھر, الحمدللہ. وہ محبت الوحی, اور وحی کے نزول کی جگہ ہے, الحمدللہ. بنا فتح اللہ و بنا یختم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا آغاز ہم سے کرتا ہے, اختتام ہم پہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب قربانی کا وقت آئے گا تو جن کے گھر کی چیز ہوگی ان کو زیادہ تکلیف ہوگی اگر اس کو نقصان پہنچ رہا ہوگا. تو دین اسلام کی حفاظت کی خاطر میدان عمل میں نظر آنے والے, قربانی پیش کرنے والے, خون پیش کرنے والے, اولاد پیش کرنے والے اہل بیت اطہار ملیں گے آپ کو. بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو, کردار کو دیکھیں اور کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, حضور کو مانتے ہیں, حضور کی نہیں مانتے, اہل بیت پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کی باتیں, ان کی نصیحتیں, ان کی پروفیسر صاحب, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے پہ زور نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 70 سال کی عبادت ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں مسلمان زیادہ زور تلاوت پہ ہے, قرات پہ ہے. with all due respect پروفیسر صاحب, of course اس کی اپنے اہمیت ہے, جگہ ہے, مقام ہے, لیکن سمجھنا تو سب سے افضل کام تھا کہ رب نے بھیجا تھا اپنی مخلوق کی طرف. سمجھو اس احکام نامے میں کیا لکھا ہے, سمجھو اس دین کا مطلب کیا ہے, سمجھو زندگی کیسے گزارنی ہے. پر ہم تلفظ, قرات, تلاوت سے آگے نہیں بڑھ پائے. شاید یہی وجہ ہے کہ پروفیسر صاحب اسلام کے دشمن نے قرآن کے اتنے ترجمے بھی نکال دیے. اصل میں دیکھیں یہ بھی اسٹیجز ہیں. اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے یا فائدہ ہے, تو جی بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. جس طرح چھوٹے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں نا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال, وہ نہیں سمجھتا اس وقت, لیکن وہ کیا ہے کہ وہ انگلش لینگویج سے, اسٹرکچر سے, گرامر سے, ووکیبلری سے فیملیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح بغیر سمجھے ہوئے بھی اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہے, اس کی فضیلت ہے. لیکن یہ ایک اسٹیج ہے, ہمیں اس کے آگے بھی تو بڑھنا چاہیے نا. اور جب آپ پڑھتے ہیں شروع میں تو آپ کو صحیح تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ایکسنٹ کو کاپی کرنا چاہیے جس طرح اور لینگویج کے اندر ہم کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اہم ہیں, لیکن اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سمجھنے لگیں. بے شک. اور جب اگر سمجھنے لگیں تو اس کے اوپر کچھ غور و فکر کریں, تدبر جس کو کہا گیا. یہ بہت سارے پروفیسر صاحب میرے دوست ہیں جو حافظ قرآن ہیں, اور ان سے میں ایک چھوٹی سی آیت کا مطلب پوچھ لیتا ہوں, کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا, ہم نے تو صرف حفظ کیا ہے. تو کیا وہ حافظ بہتر ہے یا سمجھنے والا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے, ایک مرحلے میں انہوں نے حفظ کیا, حفظ کی اپنی فضیلت ہے. ایک مرحلے میں انہوں نے حفظ کر لیا, اب ان کو تو پورا قرآن یاد ہے, ان کے سینے میں محفوظ ہے. وہ اگر تھوڑا سمجھنے پہ زور دیں گے, تھوڑی سی کوشش کریں گے, تھوڑی سی گرامر پڑھ لیں, تھوڑی ووکیبلری سیکھ لیں, تو بہت جلدی سمجھ لیں گے اور وہ زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. وہ زیادہ بہتر تفکر اور تدبر اور تعقل کر سکتے ہیں. بے شک, بے شک. اب میں گزارش کروں گا, ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں فرید احمد خورشیدی صاحب, کہ آپ اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا,
زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ کیا بتاؤں کس قدر کیا عمر بھر اچھا لگا، کیا بتاؤں کس قدر کیا عمر بھر اچھا لگا، تھا سفر بھی خوب لیکن تھا سفر بھی خوب لیکن ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ کتنے اچھے وقت ہیں ایوب انصاری تیرے، سار طیبہ میں نبی کو، سار طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ رائٹ، فرید احمد خورشیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں، اپنے دربار میں قبول اور مقبول کریں، آمین۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی کے، آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آئے اور ہمارے پاس یہاں پہ آ کے وقت گزارا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور یقیناً ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب اپنے اختتام کو پہنچا، اور اختتام پر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حدیث سنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ عوام تک اصل دین کا میسج پہنچاؤں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔